بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنی نادانی کو ایسی عقل مندی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس عقل مندی پر عقل بھی روتی ہے، نادانی بھی روتی ہے، کہ جسے یہ نہیں خبر لگ سکی چاند، سورج، سیارے، ستارے، ان کی گردش، لیل دن اور رات، زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا اور جانا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندر میں چلنے والے بحری جہاز جو کراچی سے چل کے نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آسمان سے بارش کا اترنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں بے شمار جاندار زندگیوں کا رینگنا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور موسموں کا ہیر پھیر عدل بدل، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادل، یہ لآیات لقوم یعقلون، ان کو اللہ نے کہا ہے عقل والے، جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پہچانتے ہیں وہ ہیں عقل والے۔ تو سب سے پہلا علم کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فا کا لفظ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلدی اس کو حاصل کرو اور فوری اس کو حاصل کرو، اور جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے مُحَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بچہ نہیں، کوئی اس کی شکل نہیں، کوئی اس کی مورت نہیں۔ بے شمار لوگ بتوں کی بنا کر شکلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کیسے میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی کو گھڑ کے یا ایک پلاسٹک کو گھڑ کے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی۔ اللہ کو جاننا، پھر اللہ کو صحیح جاننا۔ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے، لوگوں نے اللہ کو جانا، کسی نے بیٹا بنا دیا اس کا، کسی نے اس کا شریک بنا دیا، کسی نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو کے سامنے ماتھے ٹکوا دیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا قل هو اللہ احد، نہیں بتاؤ انہیں کہ وہ احد۔ احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے۔ واحد میں مثلا یہ ہے نا، میں کہوں میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے کہ میں ہی مالک ہوں، دوسرا کوئی نہیں، لیکن اس میں دوسرے کی شرکت کا امکان ہے۔ احد کہتے ہیں جس میں دوسرے کی شرکت ہو ہی نہ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس ویسٹ کوٹ کا احد مالک ہوں۔ احد صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے، اور وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ کس لیے وہ محتاج کیوں نہیں؟ لم یلد ولم یولد، آدمی محتاج ہوتا ہے یا پیدا ہو یا کوئی اس سے پیدا ہو، تو آدمی پھر محتاج ہوتا ہے، تو نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر مہر لگاؤ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا پوری امت پر، انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔